جس نے سب سے پہلے دیکھا ہم نے دوسرے سے پوچھا تو دوسرے نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا ہم نے پہلے سے پوچھا ہم نے پہلے سے میں آپ کی سماعت کو سلام کر رہا ہوں آپ نے اپنے بیٹے کی خطابت کو ٹیک دے دی تو جملہ میں اس سے بڑا کہنے لگا ہوں ہم نے پہلے سے پوچھا تو پہلے نے کہا میں نے سب سے پہلے دیکھا ہم نے دوسرے سے پوچھا تو حسن مولا نے کہا میں نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا ہم نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسین سے پوچھا تو حسین نے کہا جیسے میں نے دیکھا ویسے کسی نے نہیں دیکھا مولا آپ نے کیسے دیکھا مولا آپ نے کیسے دیکھا کہا بابا نے سب سے پہلے دیکھا بھیا نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا میں نے پشت پہ بیٹھ کے حضور سلام سلام حضور توجہ ہے آپ کی تیسرے نے پشت پہ کھڑے ہو تو امام ایسے جنہیں اللہ نے امام بنایا جنہیں رسول نے امام بنایا ایک بلند نبی فرمایا کہ نماز ویسے جیسے مجھے پڑھتا تھا خدا کی قسم اس ممبر سے لے کے دنیا کے کسی بھی ممبر تک مسجد تک مدرسے تک یہ چیلنج لے کے جاؤ میرا سوائے ان 14 کے کسی نے بھی نبی کو نہیں دیکھا بھائی صحابی وہ ہے جو تمہیں شریعت تو دے گا لیکن وہ گھر سے باہر کی دے گا وہ گھر کے اندر کی نہیں دے سکتا آل محمد وہ ہیں جو نبی باہر جائے تو نبی کے ساتھ نبی جنگ پہ جائیں یا میرے مولا جملہ آ گیا ممبر پہ خدا کی قسم سبھی ممبر پہ جملہ آیا اس سے پہلے میں نے نہ خطابت کی دنیا میں خود کسی نے پڑھا ہوگا مولا نے ہر خطیب کو اپنی اپنی تاثیر دی ہے لیکن خدا کی قسم بھیجو کی والو ابھی ممبر پہ جملہ آیا حسنین حیدر باجوہ کہنے لگا اب توجہات آپ کی میری طرف رہیں تو میں اس جملے کو میرے مولا مجھے طاقت دینا کہنے کا حق ادا کر لوں توجہات میری جانب رہیں جو آئیں جلدی سے بیٹھ جائیں اور توجہات کر لیں بھئی جاگنا نیاز مولا توجہات میری جانب رہیں ہاں ہمارے جو 12 امام ہیں توجہات ہیں بات یاد ہے حضور ہمارے جو 12 امام ہیں وہ گھر کی بھی بات بتا سکتے ہیں وہ باہر کی بھی بات بتا سکتے ہیں اب توجہات میری جانب رہے تو میں جملہ کہوں صحابی صرف باہر کی بات بتائے گا صحابی صرف امن کی بات بتائے گا صحابی صرف باہر کی بات بتائے گا اور وہ امام جو نبی کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے نبی کعبے میں پہلی دفعہ آئے تو علی نبی کے ہاتھوں پہ آئے نبی کے ہاتھوں پہ آئے جملہ میری سیدہ میں کہنے کی مجھے طاقت دینا میں جس طرح پڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھ لوں اگر عطا کی ہے تو پیچو کی میں اسی انداز سے حسنین حیدر کہہ کے جائے نبی نے بھئی پہلا امام وہ ہے ابھی شریعت نہیں ابھی قرآن نہیں اترا کہ جس نے نبی کی گود میں بیٹھ کر کعبہ میں آ کر نبی کو پہلی دفعہ قرآن سنایا جو نبی کے ساتھ اس طرح رہا کہ نبی کے بستر پہ سویا جو نبی کے ساتھ اس طرح رہا کہ نبی کے ساتھ اس طرح رہا کہ نبی اعلان نبوت کے لیے گھر سے نکلے آگے محمد رسول اللہ چلتا تھا پیچھے پیچھے علی ولی اللہ چلتا تھا رسول چلتے گئے علی ولی اللہ پیچھے پیچھے تھا دین کس سے لینا امام کسے ماننا دین کس سے لینا بی بی مجھے طاقت دینا میں جملہ کہوں حضور جب بھی محمد رسول اللہ گھر سے نکلتا علی ولی اللہ پیچھے پیچھے چلتا اب سفر کرتے
کرتے نبی کا ایک وقت آ گیا، نبی کو ہجرت کرنا پڑی، نبی کو امین کی ضرورت تھی، کچھ امانتیں تھی، امین کی ضرورت تھی، امین علی بنا، وصیتیں تھی، وصی کی ضرورت تھی، وصیتیں تھی، وصیتیں تھی، وصی کی ضرورت تھی، وصی علی بنا، وراثتیں تھی، وارث کی ضرورت تھی، وارث علی بنا، نبی چلے گئے محمد کے بستر پہ، علی سویا، علی سویا، علی سویا، علی سویا، تو فیصلہ بھیجو کہ میں کرو، جو محمد ایک رات کے لیے اپنا بستر کسی امتی کو نہیں دیتا وہ خلافت کسی جو نبی ایک رات کے لیے بستر کسی کو نہیں دیتا وہ نبی کا دین بتائے گا؟ آئے ہائے اس سے دین لوگے بھائی نا، چلو چلو خدا کی قسم مجھے نہیں تھا پتا، میں نے یہ پڑھنا، چلو جملہ آ گیا، نبی کی جوتی جب بھی ٹوٹتی ٹانکیں نہیں لگاتی، آئے ہائے سلامت رہو، نبی کی ٹوٹتی جوتی ٹانکیں لگاتے علی، بندے اکٹھے ہو گئے آگے، یا رسول اللہ یہ کیا، جوتی جب بھی ٹوٹی ٹانکیں علی لگائیں، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو، ہم بھی آپ کی نلائن اٹھائیں، ٹانکیں لگائیں۔ شاہ صاحب میں بہت لطیف جملہ کہوں، جب بھی جوتی ٹوٹتی، جملہ بڑا ہے، جوش سے نہیں کہوں گا، بات جوش والی ہے، جب بھی جوتی ٹوٹتی علی محمد رسول اللہ کی نلائن اٹھاتے، مسجد کے کونے میں بیٹھتے، میرے مولا یہ سمجھ جائے میں سمجھا لوں، عزاداروں، سنی شیعہ بزرگوں، بھائیوں، مومنوں، صاحبان بزم معرفت، جب بھی جوتی ٹوٹتی علی جوتی اٹھاتے، کونے میں بیٹھ کر ید اللہ سے رسول اللہ کی جوتی کو ٹانکے لگا، جیو بولن کرو ہے، جب بھی بندہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جوتی ہمیں دے دی جائے، رسول نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اس نے وہاں جانا ہے جہاں کسی نبی کا ساری نہیں جاتا، تمہیں نہیں پتا اس جوتی نے عرش پہ جانا ہے، اسے غیر معصوم چھو ہی نہیں سکتا، نبی کی نلائن گئی تھی عرش پہ، رات جنگی میں نے یہ جملہ کہا تھا، چلو آپ کے حوالے بھی کرتا ہوں، حضور نبی کی نلائن گئی تھی عرش پہ، نبی کی نلائن اوپر تھی، پہلا آسمان نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، دوسرا آسمان نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، تیسرا آسمان نیچے تھا، جتنا خوبصورت موسم ہو گیا اتنا خوبصورت نہ پڑھوں تو سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی، حضور نبی کی نلائن اوپر تھی، ساتواں آسمان نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، کائنات نیچے تھی، اب بیچو کی میں وہ بندہ لے گیا جو کہتا ہے شیعہ نعت نہیں پڑھتے، آمن نبی کی نعت پڑھنے لگاؤ، اور جج کا اور سور کا تعلق نہیں ہوتا، میں سور میں نہیں گھر میں نعت پڑھنے لگاؤ، سور میں نہیں گھر میں محمد کی نعت پڑھنے لگاؤ، سور والی نعت کو نعت نہیں کہتے، نعت محمد کی تعریف کو کہتے ہیں، سن گھر میں محمد کی نعت پڑھنے لگاؤ، نبی کی نلائن اوپر تھی، آدم کا صفی اللہ ہونا نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، نوح کا نجی اللہ ہونا نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، یونس نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، یعقوب نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، یونس نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، ادریس نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، یعقوب نیچے تھا، آپ کی خاموشی توڑو، جب بندہ کہتا شیعہ نعت نہیں پڑھتے، سن نعت کا جملہ، نبی کی نلائن اوپر تھی، یوسف کا حسن نیچے تھا، نبی کی یہی میں آرے سماعت رکھو، میں جملے کے آخر تک جاتا ہوں، اس طرح پرواز کر کے جاتا ہوں، اگر کئی سالوں تک یہ جملہ آپ کے دلوں پہ نقش نہ
نے سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی. نبی کی نالائن اوپر تھی. آدم کا صفی اللہ ہونا نیچے تھا, نبی کی نالائن اوپر تھی. نوح کا نجی اللہ ہونا نیچے تھا, نبی کی نالائن اوپر تھی. یعقوب کا صبر نیچے تھا, نبی کی نالائن اوپر تھی. یوسف کا حسن نیچے تھا, نبی کی نالائن اوپر تھی. ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا نیچے تھا, نبی کی نالائن اوپر تھی. اسماعیل کا ذبیح اللہ ہونا نیچے تھا, نبی کی نالائن اوپر تھی. موسیٰ نیچے تھا, نبی کی نالائن اوپر تھی. عیسیٰ نیچے تھا, نبی کی نالائن اوپر تھی. صحابی نیچے تھے, نبی کی نالائن اوپر تھی. ہم رکابی نیچے تھے, نبی کی نالائن اوپر تھی. مسلمان نیچے تھے. کبریائی کی تنہائی میں وجود نہ رکھنے والے موجود خدا سے میں نے عقیدت کی آنکھیں بند کر کے سوال کیا, اے میرے کریم اللہ, اے میرے رحیم اللہ, اے میرے رحمان اللہ, اے میرے منان اللہ, اے میرے جبار اللہ, اے میرے قہار اللہ, اے میرے غفور اللہ, اے میرے شکور اللہ, اے میرے متین اللہ, اے میرے حسین اللہ, اے میرے احد اللہ, اے میرے واحد اللہ, اے میرے مالک اللہ, اے میرے ولی اللہ, اے میرے علی اللہ, اے میرے مالک. مجھے یہ تو بتا, مجھے یہ تو بتا, تو نے موسیٰ کو بلایا پہاڑ پہ, اس کی جوتی اتروا دی, کہا چل اپنی نالائن اتار کے پھر پہاڑ پہ آ. میرے اللہ محمد مصطفیٰ کو سدرہ کے سینے پہ نالائن سمیت بلا لیا. آخر وجہ کیا, آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بھی نبی ہے, یہ بھی نبی ہے, وہ بھی اولے العزم ہے, یہ بھی اولے العزم ہے. اس کی بھی ایک بیٹی ہے, اس کی بھی ایک بیٹی ہے, اس کے بھی 12 نائب ہے, اس کے بھی 12 نائب ہے, اس کے بھی 12 نائب ہے, اس کے بھی 12 نائب, اس کی بھی بیوی صفورہ نے جنگ کی. اللہ اکبر. میرے اللہ ہے, وہ بھی نبی ہے, یہ بھی نبی. اسے پہاڑ پہ بلایا, جوتی اتروا دی, محمد کو نالائن سمیت عرش پہ بلا لیا. آخر وجہ کیا؟ اللہ نے کہا میں ان 14ویں صدی کے ابو جہلوں کو بتانا چاہتا ہوں, جب تم سب مل کر محمد کی جوتی جیسے نہیں, محمد جیسے نہیں, بولو بلند کرو علی لال کلندر. توجہ ہے. نالائن بات یاد ہے ذہن میں, نبی کی نالائن ٹوٹی ہوئی نالائن. نبی کسی امتی کو نہیں دیتا تو خلاف امامت کسی امتی کو. چلو بات پڑھ دیئے, ادھر ادھر نہ دیکھو, میں حلالی استاد دا شگرداں, میرے حل دیکھے آگے. حضور میں کنجوسی نہیں کروں گا, جتنی میری طاقت ہے میں لگا رہوں گا جب تک آپ کا ذاکر نہیں آتا. پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ مولا وارث سے آپ میری طرف دیکھیے گا. حضور توجہ ہاتھ میری جانب رہے. میری سیدہ نے زبان میں تاثیر اتنی دی ہے کہ مجھے ساری رات کھڑا رکھو, لفظ ختم ہی نہیں ہوں گے. سلامت رہیں آپ, فیصلے ہوں گے. حضور توجہ ہے. یہ آپ کو بھی پتا, کس نے اشرے بھی پڑھنے ایسے ہی ہے نا. رات کو بھی مجالس آپ کو پتا, دن بھی آپ کے سامنے ہو, رات بھی آپ نہیں پڑھتا ہوں, آپ کی دعا کا ذاکر. حضور توجہ رہے. نبی کی نالائن جیسے نہیں, نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ واہ یا علی, واہ یا علی, واہ یا علی. تو نے کتنی خیرات دے دی اپنے نوکر کو. جملہ آ گیا کہوں, وہ بندہ لے گیا جو کہتا ہے علی بھی عام بندوں جیسا تھا, علی بھی عام بندوں جیسا تھا. تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا دیکھ تو صحیح, نبی کی نالائن کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ جہاں وہاں کا گمان ہی نہیں. ہائے ہائے, جہاں وہاں کا گمان ہی نہیں, وہاں پہ نبی کی نالائن. نالائن کے اوپر نبی کے قدم, قدموں کے اوپر نبی کے گھٹنے, گھٹنوں کے اوپر نبی کا شکم, شکم کے اوپر نبی کے مہر نبوت, اور مہر نبوت پہ علی کھڑا ہے. آئے ہائے, آخری جملہ طالب دعا. بسم اللہ, ایک درود پڑھیں. اللہ
مرتبہ پھر صلوات پڑھے بھائی کیا بسم اللہ حضور توجہ ہے اب آپ نے مجھے دیکھ لیا بھائی کو دیکھ لیا اب مجھے دیکھ لیا توجہ ہاتھ رہے آخری جملہ طالب دعا ہونے لگا جو کہتا ہے علی عام بندوں جیسا اسے سامنے لے کے آ علی وہاں پہ سوار ہے جہاں نبی کے مہرے نبوت ہے نبی کے مہرے نبوت ہے کائنات کے سردار علی نے یہ خود منظر بیان کیا تھا جب علی کی ظہری بیعت کا وقت میرے علوے کیا جی میں بڑی جلدی کرنے لگا میرے علوے کیا جی حضور آخری جملہ طالب دعا مہرے نبوت پہ سوار ہونے کا منظر کائنات کے سردار علی نے خود بیان کیا جب تیرے اور میرے مالک علی کی بیعت کا وقت آیا ظاہری خلافت ملی مولا کو تو بیعت کا وقت آیا سارا مدینہ باہر آ گیا کہ آج ہم علی کی بیعت دیکھیں گے کس لیے باہر آیا اس لیے باہر آیا کہ نبی بیٹھا کرتے تھے منبر کی پہلی سیڑھی پہ منبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں 4 اب میرا ساتھ نہ چھوڑنا جتنے خوبصورت انداز میں سن رہے تھے وہی معیار سماعت رکھنا اور میں طالب دعا ہو جاؤں گا پہلی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے نبی دوسری سیڑھی پہ بیٹھے پہلے خلیفہ اس سے جلدی اور ہو نہیں سکتی دوسری سیڑھی پہ پہلے خلیفہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھے دوسرے خلیفہ چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے تیسرے خلیفہ اب سیڑھیاں ہو گئی ختم باری آ گئی علی کی لوگ سوچنے لگے کہ علی تو منبر پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے منبر پہ سیڑھیاں تو ختم ہو گئی لوگ یہ سوچ کر مسجد میں رش پڑا ہوا ہے اس منبر کے گرد رش لگا ہوا ہے کہ علی کی بیعت دیکھیں گے علی آئیں گے بیعت کریں گے چپ کر کے چلے جائیں گے علی منبر پہ بیٹھیں گے نہیں بے حیا بد اخلاق بدتمیز اذہان کے مالکوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی تو ہی حقیقی منبر کا مالک ہے اللہ اکبر ساتھ دیجئے گا میرا آپ جب انہوں نے دیکھا یہ سوچا علی منبر پہ بیٹھے گا نہیں یہ سوچ کر یہ لوگ دیکھنے لگے کہ اتنے میں کائنات کے امیر علی نے محمد کی عبا پہنی مصطفیٰ کی قبا پہنی مصطفیٰ کی انگوٹھی پہنی محمد کا عصا اٹھایا علی مجمع کو چیرتے ہوئے منبر کے قریب آئے لوگ دیکھنے لگے کہ علی منبر پہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے اتنے میں سارا مدینہ حیران رہ گیا علی نے پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھ دیا علی نے دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھ دیا علی نے تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھ دیا علی چوتھی سیڑھی پہ محمد والی جگہ پہ بیٹھ گئے بیٹھ کر امیر کائنات نے ایک جملہ کہا الحمدللہ الذی جعل الحق علی مقامہ ہی اے اللہ تیرا شکر ہے حق اپنے مقام پہ آیا سلامت حق اپنے مقام پہ آیا علی بیٹھ گئے بندے خاموش حیران پریشان کہ علی بیٹھ کے مصطفیٰ کی جگہ پہ علی بیٹھ کے محمد کی جگہ پہ تھکنا نہیں آخری جملہ طالب دعا حضور محمد بیٹھ گئے محمد والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے اتنے میں مسجد کے وسط سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یا علی یہاں محمد بیٹھتے تھے یہاں پہلے خلیفہ نہیں بیٹھے دوسرے خلیفہ نہیں بیٹھے تیسرے خلیفہ نہیں بیٹھے علی نے مسکرا کے کہا وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے کہتے آپ محمد والی جگہ پہ بیٹھ گئے علی نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا تو لکڑی کے اس پھٹے کو رو رہا اس دن مر گیا تھا جب میں محمد کے کندھوں پہ سوار بولو علی لال کلندر دو جملے مصاحب کے یہ میرے بزرگوں بھائیوں خمسہ مجالس جتنی خدمت کر سکتا تھا میں نے خلوص سے کیا جب تک دو جملے مصاحب کے نہیں کہوں گا میری عبادت مکمل نہیں ہوگی
عزادارو کربلا کے میدان میں یا سیدہ مجھے طاقت دینا، 4 سر ایسے جب وہ تن سے جدا ہوئے تو ان پہ آسمان بھی رویا، ان پہ زمین بھی روئی۔ ان میں پہلا سر ہے جناب قاسم کا، جس کے بارے میں زیارت الہیہ میں تیرے مولا کا یہ جملہ کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا سر گھوڑوں کے صبح نے جدا کر دی، جس کا سر گھوڑے 4 سر پڑھ سکوں تو پڑھوں گا، اگر نہ پڑھا گیا تو جہاں چھوڑ دوں وہیں پہ سلام کر جاؤں گا، دعا دے دینا۔ دوسرا سر کون سا ہے عزادارو؟ دوسرا سر ہے علی اصغر کا، جب وہ تن سے جدا ہوا اس پہ آسمان بھی رویا، اس پہ زمین بھی روئی، آسمان والے تاج گرا کے روتے رہے، زمین والے خاک اڑا کے روتے رہے۔ عزادارو دوسرا سر ہے علی اصغر کا۔ عزادارو یہ کربلا کا وہ شہید ہے جسے ایک بار نہیں، جسے بار بار مارا گیا۔ عزادارو جو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ شہید ہوا، سوال کر دوسری مرتبہ کب شہید ہوا؟ عزادارو 11 محرم جب ان بے غیرتوں نے سروں کی گنتی کی، عمر سعد شمر لائن سے کہتا ہے مارے 72 تھے، سارے 71 کیوں ہیں؟ یہ بے غیرت کہتا ہے علی اصغر کا سر نہیں ہے، علی اصغر کا سر نہیں ہے۔ ایک لائن کہتا ہے میں نے خیموں کی اوٹ پہ حسین کو دفن کرتے دیکھا تھا۔ عزادارو اس نے 70 بے غیرتوں کو نیزے دیے، یہ نیزے لے کر کربلا کی ریت پہ مارتے تھے، یہ نیزے کربلا کی ریت پہ نہیں اصغر کی ماں کے کلیجے پہ لگتے تھے۔ رو کے کہتی میرے مرے ہوئے اصغر کو نہ مارو اور میرے مرے ہوئے بچے کو نہ مارو۔ عزادارو اتنے میں ایک نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاشا برآمد ہوا، یہ بے غیرت لاشا لے کے حسین کے لاشے کے پاس آیا، اللہ جانے حسین کے سینے پہ رکھ کے اس نے کس انداز میں سر تن سے جدا کیا کہ اس نے علی اصغر کا لاشا حسین کے سینے پہ چھوڑا۔ علی اصغر کی ماں رو کے کہتی رہی ہائے میرا اصغر۔ تیسرا سر بڑی سید و معافی مانگ کے تیسرا سر ہے علی اکبر کا، جب وہ تن سے جدا ہوا آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ عمر سعد لائن کہتا کون ہے جو علی اکبر کا سر تن سے جدا کرے گا؟ مرہ ابن منقص حرام زادہ کہتا میں سر علی اکبر کا تن سے جدا کروں گا۔ عزادارو یہ بے غیرت 4 بے غیرتوں کو ساتھ لے کے علی اکبر کے لاشے پہ آیا۔ عزادارو عمر سعد لائن کہتا سر تن سے جدا کر، یہ بے غیرت کہتا میں یہاں سر تن سے جدا نہیں کروں گا، میں یہاں سر تن سے جدا نہیں کروں گا۔ عمر سعد کہتا ہے کہاں کرے گا؟ کہتا ہے علی اکبر کو وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی سکینہ بیٹھی ہے، ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے، وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی سکینہ بیٹھی ہے، وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی ماں بیٹھی ہے۔ عزادارو یہ علی اکبر کا لاشا خیموں کے قریب لے کے آیا، اس بے غیرت نے سر کاٹنا چاہا، سکینہ علی اکبر کے سینے پہ گھری، اس بے غیرت نے بچی پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی سجاد میری سکینہ کو چھڑا لے۔